جتنے مناسک ہیں انہیں آسان کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی میں ایک حج کیا۔ وہ حج آپ نے زندگی کے آخری سال ہجرت کے 10ویں سال کیا، اور اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ممکن ہے آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ مل سکوں، اس لیے خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ نبی کریم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ، یہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے جب مدینہ سے نبی کریم نکلنے لگے، انہوں نے ایک بات کا اعلان کیا، کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، اور جو کچھ آپ کریں گے میں ہر چیز قلم بند کروں گا، لکھوں گا، تاکہ آنے والے لوگوں کو بتا سکوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا۔ اللہ رب العزت حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اب جو بھی شخص حج کے متعلق کچھ سیکھنا یا جاننا چاہتا ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی وہ حدیث، جو لمبی حدیث ہے، جس میں وہ سارا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا گیا ہے، جو نبی کریم نے گھر سے نکل کے حج کر کے گھر واپس آنے تک جو کچھ کیا، اس حدیث کے اندر حضرت جابر نے بیان کیا۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان، چونکہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم سب کے درمیان ایک چیز صرف کامن ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ہم ایک دوسرے کا مسلکی اختلاف کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے علماء سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، ائمہ دین کے متعلق اپنے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے۔ تو میں اللہ کی توفیق سے کسی مسلک یا گروہ کے تعصب کو ذہن میں رکھ کے نہیں، صرف وہ بات عرض کروں گا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دو چیزیں مد نظر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات بتلائی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تم میں اکثر مولوی اور صوفی ایسے ہوں گے جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکیں گے۔ یہ بات، اور دوسری، اگر میں جو کچھ عرض کروں میں کہوں کہ اللہ نے یہ کہا حالانکہ اللہ نے نہیں کہا، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ نہیں کہا، میں نے وہ نہیں کیا، وہ شخص کہے رسول اللہ نے ایسے کیا ہے، فہو مقعدہ من النار، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اس لیے کسی مسلک کو مد نظر رکھ کے نہیں، کسی گروہ کی حمایت میں نہیں، میں صرف اور صرف وہ بات عرض کروں گا آپ کے سامنے جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے پڑھی ہے۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حج جو ہے اس کے کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے حج مفرد، یہ صرف حج ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مکہ اور مکہ کے ارد گرد ہیں۔ یہ حج کا سب سے آسان اور اجر کے اعتبار سے کم تر درجہ ہے۔ اہل مکہ عموماً حج مفرد کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کرنا نہیں، اس لیے اس کے طریقے کے متعلق میں وضاحت نہیں کروں گا۔ دوسرے 2 طریقے جو ہیں، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے حج کی نیت سے نکلے تھے تو آپ نے احرام باندھتے وقت نیت کی تھی حج قران کی۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے، عمرہ کر لیا، تو پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ مجھے جس بات کا اب اللہ نے علم دیا ہے، پہلے ہوتا تو میں حج تمتع کی نیت سے آتا۔ اب جس کے پاس قربانی نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے قربانی لے کے نہیں آیا، تو وہ شخص اپنے نیت کو تبدیل کر لے، حج تمتع کی نیت کر لے۔ سب لوگوں نے نبی کریم کے حکم کے مطابق حج تمتع کی نیت کی۔ صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے حج قران کیا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ قربانیاں اپنی ساتھ لے کے آئے تھے۔ حج قران کیا ہے؟ یہ حج کے طریقوں میں سب سے مشکل طریقہ ہے کہ اس میں احرام باندھا جاتا ہے حج اور عمرے کی نیت سے اکٹھا۔ جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، حتیٰ کہ حج کے ایام آ جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولا جاتا ہے۔ اس وقت علماء امت اس بات پہ متفق ہیں کہ حج کے 3 طریقوں میں سب سے بہتر اور افضل طریقہ جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ اس لیے آپ ذہن میں رکھیں، تمتع کا مطلب ہے جو فائدے کا ہے، اس میں آسانی بھی ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے جو حج کرنا ہے انشاءاللہ وہ کون سا کرنا ہے؟ حج تمتع۔ اب میں حج تمتع کے متعلق آپ سے گزارشات کروں گی۔ اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم